بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم ایمانیات و عبادات میں سے سبق نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ نماز کی اہمیت، فضیلت اور آداب جان سکیں، نمازوں کی تعداد، رکعات اور ناموں سے واقف ہو سکیں اور نماز پڑھنے کا اہتمام کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ارکان اسلام ہم پچھلے اسباق میں اور پچھلی جماعتوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ ارکان اسلام وہ چیزیں ہیں جو کہ اسلام میں جن کا ماننا ضروری ہے اور امارت قائم کی ہوئی ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ مینشن ہے کہ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول اور طریقے ہیں جن پر اسلام کی پوری امارت قائم ہے۔ دین اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ توحید اور رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ آج ہم نماز کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، نماز ہر مسلمان پر دن اور رات 5 مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور نماز قائم کرو۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، اور روز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے اب ہم نماز کے متعلق مزید جانتے ہیں کہ نماز کا لفظی معنی کیا ہے۔ نماز کا لفظی معنی ہے جھکنے کے، عاجزی کے، انکساری کے، اور اصطلاحی معنی قیام، رکوع، قعدہ، سجود اور خاص اذکار پر مشتمل عبادت ہے جو خاص اوقات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دعا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمازوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پر بلایا، یعنی اپنی ملاقات کے لیے آسمانوں پر بلایا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ ادا کیا۔ پیارے بچوں، ہم پر جو نمازیں فرض ہیں وہ 5 نمازیں فرض ہیں، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ پیارے بچوں، نماز مقررہ اوقات پر فرض ہے۔ نماز مسلمانوں پر دن اور رات میں 5 بار ادا کرنا اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا لازمی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر وقت پر نماز ادا نہ کی جائے تو وہ قضا ہو جاتی ہے اور اس کا ثواب بھی کم ہو جاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نماز فجر کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ نماز فجر کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ نماز ظہر، جب سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک رہتا ہے۔ نماز عصر، نماز ظہر کا وقت ختم ہونے پر کچھ ہی دیر کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی نماز عصر کا وقت شروع ہو تو اسی وقت نماز ادا کر لی جائے۔ اسی طرح نماز مغرب جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور آسمان کے کنارے پر جو ایک پھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک رہتا ہے۔ اسی طرح نماز عشاء، مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح کی روشنی ظاہر ہونے تک رہتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ جو ہم نے ہمارے 5 نمازیں جو ہم پر فرض ہیں، یہ ان کے اوقات ابھی ہم نے ڈسکس کیے۔ اب ہم نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ پیارے بچوں، نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، یہی عمارت اسلام کی بنیاد ہے، گویا اسی پر دین کا دار و مدار ہے۔
مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی اتنی اہمیت ہے اور اتنی فضیلت ہے جیسے کہ یہ بنیادی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے نماز ادا کریں. اسلام کی افضل ترین عبادت ہے. معراج کے موقع پر نماز کا تحفہ دیا گیا. قرآن مجید میں 80 ٹائمز 80 مقامات پر نماز کا ذکر ہوا. نماز نور ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. کفر اور شرک کے درمیان جو فرق قائم کرتی ہے وہ نماز کرتی ہے. پیارے بچوں، نماز میں کوتاہی اور غفلت کرنے والوں کا شمار منافقین میں ہوتا ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام نے جہاں نماز کا بہت زیادہ ثواب، اجر اور فوائد بتائے ہیں، وہاں پر جان بوجھ کر نماز ادا نہ کرنا، یعنی کہ اس کو ترک کر دینا، نماز چھوڑ دینا بلا کسی عذر کے، بلا کسی اہم وجہ کے، اس پر بھی وعید ہے. یعنی کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم نماز کا ترک کر دیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے ہمیں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر اور ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ نماز قائم کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی مکمل وقت پر ادا کریں اور اس کی پابندی کریں. اسی طرح با جماعت نماز ادا کرنے کے حوالے سے بھی ایک بالغ عاقل مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وقت پر مسجد میں جا کر نماز ادا کرے، کیونکہ با جماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا 27 ٹائمز افضل ہے. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، یعنی عبادت کی. اور جس نے صبح یعنی فجر کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی، یعنی کہ تمام رات کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. چاہے اس نے عبادت نہ کی ہو، وہ سو گیا ہو، لیکن نماز عشاء اور نماز فجر اگر با جماعت ادا کی تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے پوری رات نماز ہی ادا کی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم نماز کے فرائض جانتے ہیں کہ جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ نماز کے فرائض کہلاتی ہیں. پیارے بچوں، نماز سے پہلے جو آپ نے اہتمام کرنا ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے وضو کرنا ہے، جس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے وضو کے جو فرائض ہیں، 4 فرائض ہیں، وہ ادا کرنے ہیں. اسی طرح اس کے بعد آپ نے اپنا بدن، یعنی کہ جسم آپ کا جو لباس ہے، آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ جس جگہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ پاک صاف ہو، سطر آپ کا چھپا ہوا ہو. سطر کے بارے میں ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. اسی طرح جو آپ کا رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، قبلہ رو آپ نے نماز ادا کرنی ہے. نماز سکون سے ادا کرنی ہے، وقت پر ادا. پیارے بچوں، ارکان نماز کون، یعنی کہ جب آپ نے نماز کے لیے تیاری کر لی، اس کے بعد جب نماز ادا کرنی ہے تو اس میں وہ کون سی چیزیں شامل ہیں، جس میں تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی کہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں. ابھی ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور قعدہ اخیرہ جو آخری میں ہم بیٹھتے ہیں. پیارے بچوں، سطر سے مراد بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا شریعت نے لازمی قرار دیا ہے، فرض ہے. مرد کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یعنی کہ اس میں گھٹنے بھی شامل ہیں. ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت چھپانا نماز میں یہ لازمی ہے، فرض ہے. اور عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ سارا بدن سطر ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ارکان نماز ہم مزید ڈیٹیل میں جانتے ہیں. تکبیر تحریمہ، نماز شروع کرنے کے لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ تکبیر تحریمہ ہے. قیام سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہے. یہ نماز میں اس کو ہم قیام کہتے ہیں. پھر آپ جب قرات کرتے ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت شامل کرتے ہیں، تو یہ قرات کرنا ہے. قرات میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کسی چھوٹی سورت کو، یعنی مختصر سورت کو ملانا ہے، یا اگر آپ آیات پڑھنا چاہتے ہیں کسی اور سورت کی اور وہ سورت لینتھی ہے جیسے سورہ بقرہ، تو کم از کم آپ نے ایک بڑی آیت یا پھر 3 چھوٹی چھوٹی آیات، کم از کم اتنی قرات آپ نے کرنی ہے. رکوع کرنا، رکوع کا مطلب ہے کہ اس قدر جھکنا کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور کمر بالکل پھر اسٹریٹ سیدھی ہو جائے. نماز کی ہر رکعت میں ایک بار رکوع کرنا فرض ہوتا ہے. پیارے بچوں، اس کے بعد ہے سجدہ کرنا. یہ بھی ہمارے نماز کے ارکان میں شامل ہے. گھٹنوں کے بل ہو کر دونوں پاؤں، ہاتھ
नाक और पेशानी ज़मीन पर रखने को सजदा कहते हैं। पाँव की उंगलियों का रुख किबला की तरफ होगा और हर रकत में 2 सजदे करना फ़र्ज़ है। आखिरी का अदा करना, नमाज के आखिर में कम से कम इतनी देर तक बैठना जितनी देर में तशहुद यानी अत्तहियातुलिल्लाह जो हम पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ और दुआ पर ही जा सके, ये कादा कहलाता है और ये भी नमाज अरकान में शामिल है। प्यारे बच्चों, नमाज़ पढ़ने के ढेरों फ़ायदे हैं, जिसमें नमाज सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला का हुक्म है, हमने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नमाज़ कायम करनी है। प्यारे बच्चों, नमाज बेहयाई और बुराई से बचाती है। नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है, क़यामत के दिन निजात का बाइस है। नमाज़ पढ़ने से वक्त की पाबंदी भी होती है और ज़िम्मेदारी का भी एहसास होता है। अगर हम बाजमात नमाज अदा करते हैं तो मुआशरती ताल्लुकात के फ़रोग़ का भी एक अहम ज़रिया है। इससे अख़ुवत, मसवात और बाहमी ताउन के जज्बात भी परवान चढ़ते हैं। नमाज इत्तेहाद मिल्ली का बेहतरीन नमूना है। प्यारे बच्चों, आज के सबक के अहम नुकात, नमाज से मुराद क़याम, रुकू, कादा, सजदा और ख़ास अज़कार हैं। कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर, कितने मकामात पर? शाबाश, 80 टाइम्स, 80 मकामात पर नमाज का ज़िक्र आया है। नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है, इसको छोड़ना गुनाह है। प्यारे बच्चों, बाजमात नमाज अदा करना अकेले नमाज पढ़ने से 27 टाइम्स ज़्यादा अफजल है। नमाज के दुरुस्त होने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें अरकान इस्लाम, उनमें अरकान नमाज जो हमने अभी पढ़े, जिसमें तकबीर तहरीमा, क़याम, रुकू, सजदा, किरात और आखिरी कायदा, ये तमाम चीज़ें नमाज अरकान में शामिल हैं, जिनका अदा करना लाजमी है। एक भी अगर इनमें से स्किप हुआ, अगर छूट जाए, तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। प्यारे बच्चों, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमने नमाज अदा करनी है। नमाज की सुन्नतों का भी ख़ास ख्याल रखना है। दीन इस्लाम में नमाज अदा करने वाले को बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, और अगर हम नमाज बिला वजह जानबूझकर छोड़ेंगे तो इस पर हमें गुनाह भी मिलेगा। प्यारे बच्चों, ज़रा सोचें और वादा करें कि नमाज हमारी कामयाबी और निजात का ज़रिया है। एक मुख्तसर ज़िंदगी को गनीमत जानिए, फ़िक्र आखिरत करें और नमाज को खुश खुजू के साथ, इखलास के साथ, वक्त की पाबंदी करते हुए मुकर्ररा वक्त पर नमाज अदा करें। जैसे कि इरशाद बारी ताला है, नमाज कायम करो और इसकी नाफरमानी से डरते रहो। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये एक्टिविटी है, आपने फिल इन द ब्लैंक्स को मुकम्मल करना है ताकि आज के सबक की आपकी रिवीजन हो सके, आपको पता चले कि आपने ये सबक कितने गौर से सुना। नमाज का लग़वी माना क्या है? शाबाश, नमाज के लग़वी माना झुकने, आजिज़ी या फिर इनकसारी के हैं। हुकूकुल्लाह में सबसे पहला हक ये है कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाए। नमाज बाजमात का अहतमाम मुसलमान की ज़िंदगी में डैश पैदा करता है, नज़्म व ज़ब्त पैदा करता है। मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करने से डैश दर्जे ज़्यादा सवाब मिलता है। कितने टाइम ज़्यादा मिलता है? 27। शाबाश। नमाज डैश का कुफ़ारा है, नमाज हमारे गुनाहों का कुफ़ारा है। प्यारे बच्चों, एक और एक्टिविटी आपके लिए, आपने कॉलम ए को कॉलम बे से मिलाना है, यानी कि आपने इन कॉलम्स को मिलाना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने आज का सबक कितनी तवज्जो से आपने सुना, समझा। और आपको मैं इसके दुरुस्त आंसर्स भी बताता हूँ ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके। ये आपके सामने इसके दुरुस्त आंसर्स जो हैं ये शो हो रहे हैं। आपने देखने के आप बाकी ही आपने जो सेलेक्ट की थी ऑप्शंस वो यही हैं। इसके बाद आपने किसी बड़े की मदद से फ़र्ज़ नमाज़ों की दर्ज झेल जो रकात हैं उनको मुकम्मल करना है। ये एक्टिविटी भी आपने पूरी करनी है। जज़ाकल्लाहु खैरा।